بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ڈی ایم اے این پی رہنما کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو گرفتار کرنا خیبر پختونخوا کے پولیس کے گلے پڑ گیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور جسٹس انور علی جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی جانب سے بڑا سخت حکم نامہ جاری کیا گیا، اعجاز انور، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو 12 مقدمات تھے جو ان کے خلاف دائر کیے گئے تھے راولپنڈی میں 9 مئی سے متعلق مقدمات، ان تمام مقدمات میں عمران خان کا جو مزید فزیکل ریمانڈ تھا، جسمانی ریمانڈ، اس کو خارج کر دیا گیا اور اس میں عمران خان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا اور اس میں پھر 12 کے 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ 2 دن کا پہلے جسمانی ریمانڈ دیا تھا، پولیس نے تفتیش کی اور عدالت نے مزید ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا۔ جوڈیشل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی ضمانت کی درخواست اب دائر ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو توشہ خانہ کیس میں 4 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ یہ جیسے سائفر کا مقدمہ تھا اور اس میں عدالت نے کارروائی کالعدم قرار دی، اب توشہ خانہ نے بھی اسی طریقے سے چلنا شروع کر دیا ہے۔ نیب کے جج ہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے کس طریقے سے جیل ٹرائل شروع کرنا ہے نہیں کرنا، وہ ایک طرح سے خفیہ ٹرائل ہے اور چند ایک صحافی جو اپنے جانے پہچانے صحافی ہیں انہی کو اجازت ہوتی ہے اور کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے۔ آج 4 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں، کل مزید گواہان کے بیانات کے لیے ان کو بلا لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے ابھی تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو سماعت شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف آصف زرداری، نواز شریف کے خلاف یہی توشہ خانہ کی گاڑیوں کے کیسز ہیں، اس میں 3 ہفتوں کی تاریخ ہوتی ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور وہ پیش بھی نہیں ہوتے، ان کی حاضری معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ اور ایک عمران خان کے خلاف گھڑی کا کیس ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع کی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ چونکہ جاوید چودھری نے ایک شوشہ چھوڑا کہ عمران خان سماعت کے دوران رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ میری بس ہو گئی ہے فلاں فلاں، خان نے کہا کہ یہ کوئی جھوٹ ہی بول رہا ہے، جیل میں اگر میں نے رونا ہوتا تو میں کب کا ہاتھ کھڑے کر چکا ہوتا۔ عمران خان کے جو ساتھی ہیں امجد خان نیازی میاں والی سے، جن کے بارے میں وہ میاں والی کے ہیں اور انہوں نے خود گرفتاری دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی حراست سے جاری ہوا کہ جی میں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے، سیاست بھی چھوڑ دی اور اس وقت وہ آئی سی یو میں ہیں، کافی دنوں سے وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ ان کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ امجد خان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے اور اس سے پارٹی کو چھڑوایا گیا۔ امجد خان آئی سی یو میں ہے، یہ انتہا ہے، پاکستان میں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مزید کہنا تھا کہ ہمارے 3 ٹیئرز میں سے 2 ٹیئرز سے پارٹی چھڑوا دی گئی، اس وقت ہمارا انڈر 16 کھیل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو انہوں نے 2002 میں ہی اشارہ کیا تھا کہ سب کاف لیگ میں چلے گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سرٹیفائیڈ منی لانڈر ہیں۔ پاناما کے اندر دیکھیں اربوں روپے کے فلیٹس ثابت ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف 24 ارب کے ثابت شدہ اسکینڈلز کو معاف کر دیا گیا۔ حسن نواز نے 18 ارب میں 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی، ان کے کیسز اس لیے معاف کیے گئے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی۔ آج شہزاد اکبر نے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بریت، ایف آئی اے میں جو بریت تھی اس کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ اس میں جو جج تھا اس نے شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی کچھ لکھا تھا کہ یہ جو روز میٹنگز ہوتی تھیں اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں ہے۔ ایف آئی اے کا جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا تو اس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جمہوریت اور قانون کی بالادستی اکٹھے چلتی ہے، ہم ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، اس غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں، غلامی کو میں شرک سمجھتا ہوں۔ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں تو عمران خان نے جواب دیا ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو ہی مذاکرات ہوں گے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو اگر رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا، اس ملک کی آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، الیکشن لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ پر بڑی ذمہ داری ہے، ایک ہی امید باقی ہے، پوری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، باقی سب ادارے مل چکے ہیں، نیب کو کوئی شرم نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ سے
بلٹ پروف گاڑیاں حاصل کی۔ نواز شریف نے 6 لاکھ میں بلٹ پروف گاڑی لی، زرداری نے 3 گاڑیاں لیں۔ ان کے توشہ خانہ کیسز اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، اس وجہ سے وہ جھک گئے، پاؤں پڑ گئے، ان کے کیسز بند ہو گئے۔ اور عمران خان جو جھکا نہیں ہے تو اس کے خلاف مقدمات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی اور ان کے خاندان کی جانب سے درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اپنے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اپیلیٹ ٹرائبونل کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج دھڑا دھڑ سماعتیں کی ہیں۔ صنم جاوید کے درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، شاہ محمود قریشی کی درخواست پر بھی، پرویز الہی خاندان کی درخواستوں پر بھی، حماد اظہر کی درخواستوں پر بھی کل کے لیے نوٹس ہیں، تو اس میں بھی جو تفصیل ہوگی، کیونکہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ اگر آپ کو آدھے گھنٹے بعد بھی میں ویڈیو میں بتانا شروع کر دوں تو پاسبل نہیں ہے، اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے جیسے کوئی یاد آتا ہے وہ آپ کو میں تھوڑا تھوڑا بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ اس وقت چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ پشاور ہائی کورٹ میں ANP کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان، ان کے خلاف آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت تھی۔ عدالت کے اندر سماعت ہو رہی تھی اور عدالت کے باہر جو فضل محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن ہیں قومی اسمبلی کے، اور وہ درخواست گزار ہیں، اس درخواست گزار کو عوامی نیشنل پارٹی کے غنڈوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ فضل محمد خان نے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اور 2018 میں جو سربراہ ہیں ANP کے، ان کو بری طرح پشاور میں ہرایا ہے فضل خان نے۔ ان کے اوپر انہوں نے ان کے سر پر تھپڑ برسائے اور اس کے بعد بھگدڑ مچی، وہ وہاں سے بھاگے، اور اس طریقے سے ان کے خلاف جو کیس تھا وہ ساری کی ساری جو آگے چلا۔ ایمل ولی خان کے خلاف چیف جسٹس کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان صاحب نے سماعت کی۔ دوران سماعت ایمل ولی خان نے عدالت سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایمل ولی خان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں اور میرے بچے جیسے ہیں، میرا بیٹا بھی آپ کا ہم عمر ہے۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ میں نے صرف گلہ کیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا مرد گلہ نہیں کرتے، عورتوں کا کام ہوتا ہے گلے کرنا، گلے کرنا چھوڑیں، آپ ہمارے پاس آ جاتے اور جو کہنا تھا وہ ہمیں یہاں آ کر بتاتے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہمارے کیس یہاں نہیں لگتے، ایمل ولی خان نے کیس دائر کیا ہے وہ نہیں لگا۔ ایمل ولی خان نے عدالت میں موقف دیا کہ ایک پارٹی کے کیسز لگتے ہیں، ہمارے نہیں، آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا کیس 2 مرتبہ لگا، آپ کے وکیل پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے سماعت ملتوی کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا بھگو کے، انہوں نے کہا آپ کا کیس یہ فائل سامنے پڑی ہے، آپ کا وکیل نہیں پیش ہوا، اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے وکیل نے اس میں ایڈجرمنٹ مانگی، التوا مانگے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایمل ولی خان سے استفسار کیا کہ آپ کبھی میرے پاس آئے کہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیں، آپ بحث کر لیں تو میں اس کیس کو لارجر بینچ کو بھیجتا ہوں۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، میں عدالت کی توہین کا نہیں سوچ سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے بڑے تحمل سے سنا، ہم معذرت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ بادشاہ خان اور ولی خان صرف آپ کے دادا نہیں ہیں، ہم سب کے وہ دادا ہیں، آپ جائیے اور اسی انداز میں بیان دیں، جو کچھ آپ نے کہا اس کی تردید کریں۔ آپ کے بیان کے بعد میری فیملی مجھ سے پوچھتی ہے کہ ہم پشاور چھوڑ دیں یا نہیں، یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ جب دھمکیاں دے رہے ہیں تو میری فیملی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی ہم پشاور چھوڑ دیں یا نہیں۔ چیف جسٹس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے خاندان والوں کو جواب دیا کہ یہ پٹھان ہے تو ہم بھی پٹھان ہیں۔ تو خیر عدالت نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے معافی مانگیں۔ انہوں نے پھر رات کو پہلے جب پریس کانفرنس کی تو وہاں تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے بیان پہ قائم ہوں اور فلاں فلاں، اندر عدالت میں معافی مانگی، باہر آ کے کہا جی کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں، پھر شام کو ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے انہوں نے معذرت کی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کو پیش کیا، وہ عدالت میں آئے، پشاور ہائی کورٹ کے احاطے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے PTI کے امیدوار آفتاب عالم کو گرفتار کیا گیا، اور پولیس کا کہنا تھا جی کہ وہ آفتاب عالم سمیت PTI کے 20 سے زائد ارکان پر کوہاٹ میں ایک مقدمہ درج ہے، اس وجہ سے گرفتار کیا۔ 10 دسمبر 2023 کو کنونشن منعقد کیا تھا، اس بابت گرفتار کیا۔ آفتاب عالم کی ہائی کورٹ گیٹ سے گرفتار ہونے پر عدالت نے جسٹس اعجاز انور نے SHO شرکی کو طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز انور نے سیکورٹی افسر سے استفسار کیا کہ آفتاب عالم کو کس نے گرفتار کیا ہے، جس پر سیکورٹی افسر نے کہا کہ میں چیف جسٹس کی عدالت میں تھا۔ SHO شرکی سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ پولیس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، SHO شرکی سے کہیں کہ بندہ پیش کریں، ان کی اپیل ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نہل کر دیں، اس SHO کو، ان کو گرفتار کریں، گرفتار جو جن کو کیا ہے ان کو پیش کریں، نہیں تو آپ کو ہم اڑا دیں گے۔
اچھا، ساتھ ہی جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ کئی دن ہو گئے پولیس نے ہائی کورٹ کے باہر پہرا دیا ہوا ہے، پشاور سے 1 کلومیٹر فاصلے پر کئی گاؤں میں کئی اشتہاری ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ پولیس والوں کو کہا کہ آپ جو پشاور ہائی کورٹ کے باہر ناکے لگا کے کھڑے ہیں تو جو گاؤں اور ادھر ادھر اشتہاری ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ لوگ عدالت میں انصاف لینے اور سرنڈر کرنے آتے ہیں، آپ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ درخواست گزار جہاں بھی ہیں ایس ایچ او سے کہیں کہ ان کو پیش کریں، درخواست گزار کو پیش نہ کیا تو آپ کی میں وردی اتار دوں گا اور عدالت آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تو اسی پر پھر جب پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس دیے گئے، چونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ بغیر کسی گناہ کے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آفتاب عالم کی گرفتاری پر دوبارہ جب سماعت ہوئی تو وہ چیف جسٹس نے کی، جو جسٹس اعجاز انور صاحب تھے وہ چلے گئے تھے تو بعد میں پولیس نے رپورٹ پیش کی تو اس پر سماعت کی، تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا انہیں بغیر کسی گناہ کے دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن عدالت کی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ انہوں نے چیف جسٹس ابراہیم نے آفتاب عالم کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جہاں ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید اور جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار لاجبر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اس سماعت کے دوران کہا کہ اگر کوئی ملزم پولیس کو مطلوب ہے تو پولیس گرفتار کر سکتی ہے، لیکن جو عدالت آتا ہے ان کو تو نہ تنگ کریں، عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار کریں گے تو اس افسر کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا جو عدالت آئے گا ان کو قانون کے مطابق ریلیف ملے گا۔ 9 مئی ایک قومی سانحہ ہے، ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، ضمانت کے باوجود اگر گرفتار ہوا ہے تو توہین عدالت کیس دائر کریں۔ ایڈوکیٹ جو سیکرٹری جنرل تھے پشاور ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے سامنے پولیس کی نفری کھڑی کر دی گئی ہے، پولیس ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے آنے والوں کو گرفتار کر رہی ہے، ہائی کورٹ کے سامنے سے اضافی نفری ہٹائی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کے پی بار کونسل نے سیکیورٹی مانگی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو بار صدر اور آپ سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ کریں، ہائی کورٹ کے احاطے سے سیکیورٹی ہٹانے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے کسی کو گرفتار کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے احاطے کا خیال رکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کرسی پر 3 مہینوں کا میں مہمان ہوں، اس کے بعد میرا ایک اور بھائی چیف جسٹس بنے گا، وکلا سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں، آپس میں بھائی چارہ رکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا میں عدالت کی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دوں گا، بغیر کسی گناہ کے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی سیاسی جماعت میں جاؤں گا۔ عدالت نے کل ہی ہر صورت ان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، عدالت کو بتایا گیا کہ ان کو کوہاٹ لے گئے ہیں، عدالت نے کہا جہاں لے گئے ہیں کل ان کو پیش کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اور ساتھ عدالت نے پی ٹی آئی وکلا کو کہا کہ آپ توہین عدالت کی بھی درخواست دائر کریں کہ ضمانت کے باوجود گرفتار کیے، اس کو بھی ہم ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔